آج ہم ایک ایسی خبر سے آغاز کرتے ہیں جو بظاہر تو تعلیمی ویزا کی ہے، مگر دراصل یہ ریاستوں کے درمیان اعتماد کے بحران کی کہانی ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ہائی رسک ملک قرار دے دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف آسٹریلیا تک محدود نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں بھارتی طلباء کو اب ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اگر ہاں تو کیوں؟ جنوری 2026 کے آغاز میں ہی آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز نے بھارت، نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کو طلباء ویزا کے لیے سب سے زیادہ خطرے والی کیٹیگری میں منتقل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب زیادہ مالی دستاویزات، سخت انگریزی کی جانچ اور تعلیمی جانچ، انٹرویوز اور ویزا پروسیسنگ میں تاخیر۔ یہ کوئی بین نہیں ہے، لیکن یہ عدم اعتماد کا باضابطہ اعلان ضرور ہے۔ ریاستیں اپنے لفظوں میں تو نرم ہوتی ہیں، لیکن پالیسی میں سچ بول دیتی ہیں۔ آسٹریلیا کا موقف ہے جعلی دستاویزات، ویزا کو تعلیم نہیں بلکہ مستقل رہائش کا راستہ سمجھنا، اور طلباء کا تعلیم کے بعد واپس اپنے ملکوں میں نہ جانا۔ اگر ہم نقشے کو پھیلائیں تو یہ پیٹرن واضح ہو جاتا ہے۔ کینیڈا میں 2025 میں بھارتی طلباء کے اسٹڈی ویزا ریکارڈ تعداد میں مسترد ہوئے۔ وجہ جعلی یونیورسٹی لیٹرز، مشکوک مالی دستاویزات یا بینک سٹیٹمنٹس، اور تعلیم کے بجائے مستقل رہائش کی نیت۔ امریکہ کھلے عام ہائی رسک تو نہیں کہتا، لیکن بھارتی طلباء کو بار بار وارننگز، ویزا کینسلیشن اور سخت نگرانی کا سامنا ہے۔ برطانیہ نے انٹرنیشنل طلباء کے لیے قوانین سخت کر دیے، خاص طور پر خاندان لانے کے معاملے میں، جس کا اثر جنوبی ایشیائی طلباء پر سب سے زیادہ پڑا۔ یہ سب الگ الگ فیصلے نہیں، یہ ایک ہی عالمی رجحان ہے۔ سوال یہ نہیں کہ طلباء باہر کیوں جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں آنا چاہتے۔ مہنگی تعلیم، کم روزگار، طبقاتی بندشیں، اقلیتوں کے لیے عدم تحفظ اور مستقبل کی غیر یقینی تصویر۔ جب ریاست اپنے نوجوانوں کو تحفظ نہ دے سکے تو ہجرت جرم نہیں رہتی بلکہ بقا کا سوال بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ 77% انڈین طلباء واپس اپنے ملک میں نہیں لوٹتے۔ زیادہ تر طلباء قانونی پوسٹوں، اسٹڈی ویزا وغیرہ پر کام کرتے ہیں، اسکل ویزا یا جاب مارکیٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ یہ بجائے خود غیر قانونی نہیں ہے، بلکہ یہی تو مغربی تعلیمی ماڈل ہے۔ لیکن جب ایک خاص قوم بڑی تعداد میں یہ راستہ اختیار کرتی ہے تو ریاستیں اسے نیت کا مسئلہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہیں سے فالٹ لائنز شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی ریاست پر بین الاقوامی سطح پر اعتماد دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اور اس کا اثر سب سے زیادہ بارڈر لائن پر موجود شناختوں پر پڑتا ہے، یعنی کشمیری، دلت، مسلمان اور آدیواسی۔ جب عالمی نظام بھارت کو ہائی رسک کہتا ہے تو وہ اندرونی تضادات کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی فالٹ لائنز ہیں جو اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں اور باہر آ کر پالیسی بن جاتی ہیں۔ آخر میں مسئلہ یہ نہیں کہ آسٹریلیا، کینیڈا یا امریکہ نے کیا کیا، اصل سوال یہ ہے کہ بھارت اپنے نوجوانوں کے لیے کیا نہیں کر پا رہا۔ جب تعلیم ہجرت بن جائے اور ہجرت ایک باقاعدہ شعبہ بن جائے تو مسئلہ طالب علم نہیں، خود ریاست ہوتی ہے۔